آپ دنیا کے حالات سے متاثر ہو کر پھانسی لے رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان جس انداز سے خودکشی کرے گا قیامت تک وہ اسی عذاب میں گرفتار رہے گا۔ یعنی کسی نے پھانسی لی تو اب قیامت تک وہ ہمیشہ پھانسی کے پھندے پر ہر لمحہ چڑھایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ سوچو، اس کے دل سے پوچھو، جب دم گھٹتا ہے پھانسی کے وقت تو کتنی تکلیف سے موت آتی ہے۔ انسان کے اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، آنکھیں باہر آ جاتی ہے، زبان باہر لٹک جاتی ہے۔ تم نے ایک مرتبہ سانس کی تکلیف سے چین پانے کے لیے پھانسی لی ہے، نندوں کے تانے سے چین پانے کے لیے ایک بار پھانسی لی ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر لمحے تمہیں پھانسی دیں گے۔ تم نے زہر پیا ہے، ہر لمحے تمہیں زہر پلایا جائے گا، اور یہی حال قیامت تک کیا جائے گا۔ اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی، یہاں تک فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کی تعویل علماء نے کی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں، خودکشی کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی آخر 4 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی ہے۔ ساس کے تانے کب تک رہیں گے؟ نندوں کی تکلیفیں کب تک رہے گی؟ شوہر کی تکلیف کب تک رہے گی؟ پھر کیوں تم خودکشی کرتی ہو میری بہنوں؟ تمہیں خودکشی نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے ہر بیٹی کے لیے میرے رسول نے سیدہ فاطمہ کی زندگی صبر کے طور پہ عطا کی ہے۔ اگر شوہر ظالم ہے تو آپ سیدہ آسیہ کی زندگی دیکھیں، جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے دور میں کسی کا شوہر کتنا بھی ظالم ہو، جناب آسیہ کے شوہر کی طرح تو ظالم نہیں ہو سکتا۔ آسیہ کے شوہر کا نام انتہائی بدبخت انسان فرعون ہے۔ وہ فرعون جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر تکلیفیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر، جناب آسیہ جب نماز پڑھتی ہے تو وجود پہ چابک ڈالتا ہے، جناب آسیہ اللہ کا نام لیتی ہے تو بھوکا رکھتا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ آسیہ کے شوہر نے کہا کہ تو مجھے سجدہ نہیں کرتی اور اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سو تو اللہ کو سجدہ کرنا، موسیٰ کے رب کو سجدہ کرنا چھوڑ دے۔ آسیہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آسیہ کے شوہر نے جناب آسیہ کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا، آسیہ کو دیوار سے کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے ہتھیلیوں میں، ان کے سینے میں، ان کے پیشانی میں، ان کے پیٹ میں، ان کے گھٹنوں میں کھوٹیاں ٹھوک دی گئی۔ آسیہ اللہ کا نام لیتی رہی اور صبر کرتی رہی، لیکن آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ آسیہ کو یہ دردناک سزا دی گئی ہے، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کرے گی تو اللہ اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں، یہ دین ہے، اسلام ہے، اسلام نے تمہیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ایک بات تو یہ، اب گھر کے اندر آپ کبھی غربت سے تنگ آئے، شوہر کماتا نہیں ہے، تاش کے پتے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، آخر میں بھوکے بچوں کو کیا کروں گی؟ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مجھے ان کی بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ زہر پیا، پہلے بچوں کو پلایا پھر خود زہر پی لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ لیکن میری بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ صرف جہالت کی بنیاد پہ ہے۔ ساس بہو کی کہانی دیکھ کر، سونی اور پنکی کی کہانی دیکھ کر تمہیں اپنی زندگی کو طے نہیں کرنا ہے۔ کہانیاں دیکھ کر زندگی وہ گزارتے ہیں جن کے پاس سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں ہے، اما عائشہ کی زندگی نہیں ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کے پاس یہ زندگیاں نہیں ہے، اس لیے وہ ان
सीरियलों को देखकर अपनी जिंदगी मुतयन करते हैं। हमें अगर बच्चे भूख से बिलक रहे हैं तो सैयदा फातिमा के घर का तसव्वुर कर लो, क्या सैयदा ने ऐसे दिन न गुजारे। इमाम हुसैन 3 साल की उम्र में कहते हैं अम्मी भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस वक्त सैयदा ने चूल्हे पर हांडी रखी है और हांडी चूल्हा जला करके रख दिया है। फरमाया बेटो मेरे बच्चों अभी खाना पक रहा है, सो जाओ, खाना पकेगा तो उठा दिया जाएगा। और उसके बाद हांडी में पानी है और वो हांडी में कुछ अनाज कुछ नहीं है और चूल्हा जल रहा है और हसनैन करीमैन हांडी को तकते हैं और धुआं निकलता है इस उम्मीद पर कि माँ जब खाना पकेगा तो हमें जगा देगी। लेकिन वो पूरी रात गुजर जाती है और सुबह के वक्त माँ अपने बच्चों को लोरियां देती है। लोरियां देकर बच्चे सोते हैं कुरान की, और उसके बाद जब सुबह के वक्त सर पे हाथ रखकर सैयदा उठाती है तो बच्चे कहते हैं माँ खाना पक गया। सैयदा की जबान में ताकत न थी, इसलिए कि सच्चे बाप की सच्ची बेटी थी। पानी रख करके कहा था खाना पक रहा है बेटा, ये झूठ न था क्योंकि कुछ तो पक रहा था। लेकिन जब ये कहा कि माँ खाना पक गया तो जबान में ताकत न थी कि कहती कि हाँ खाना पक गया। उतने में मेरे रसूल घर में कदम रखते हैं, फरमाया बेटी कह दो पक गया। और जिस वक्त कहा गया हाँ पक गया है तो हांडी खोल करके देखा तो उसमें चावल उबल रहे थे। बच्चों को खिलाया। क्या ये गुर्बत की दास्तान हमारी बहनों के लिए काफी नहीं है? हमारी बहनों के लिए काफी नहीं है? हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं हमारी माँ तो एक हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलाती थी, लेकिन ये कहने में भी शर्माती थी कि बेटा आज कुछ नहीं पकेगा, बल्कि बहुत अजीब अंदाज से कहती थी बेटे मोहम्मद अहमद हम लोग आज अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता था आज हमारे घर में फाका कशी होगी, आज हमारे घर में खाना नहीं पकेगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या ये गुर्बत की दास्तानें हमारी बहनों को सब्र की तलकीन नहीं करती? सब्र और शुक्र जिंदगी के 2 पहिए हैं, 2 चक्के हैं और उसके जरिए से औरतों को जिंदगी गुजारना है।